بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أن تحب لله وتبغض لله وأن تعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ درجے کے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ ہی کے لیے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھو اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگا دو. فرماتے میں نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے بھی پسند کرو اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی ناپسند کرو. جیسے ہمیں دنیا کے معاملات میں آگے سے آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جتنا آج میرے پاس مالی ایک حیثیت ہے وہ کل اس سے زیادہ ہو جائے، پرسوں اس سے زیادہ ہو جائے، اور چند سالوں کے بعد میرا درجہ، عہدہ، ملازمت وہ کہیں آگے نکل جائے. تو ایسی فکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دین کے بارے میں ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے قرب میں آگے سے آگے بڑھ جائیں، ایمان کی کیفیات میں آگے سے آگے بڑھ جائیں، اسلام کے درجات میں آگے سے آگے بڑھ جائیں، یعنی ہم ہر روز پہلے سے اچھے مسلمان بن جائیں. تو گویا کہ جو آج کی حدیث ہے اس میں ایک اچھے سے اچھا مسلمان کون ہوتا ہے یہ پوچھا گیا. تو ہمیں بھی اب اس پہ جو ہے اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ میں ایک اچھا مسلمان بن جاؤں، اور اسے بننا پڑے گا. تو اچھا مسلمان اور اچھے ایمان کی جو علامت پوچھی تو فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اتنے مخلص ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، حتیٰ کہ کسی سے تمہاری محبت ہے، تعلق ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہے، یا اللہ تو راضی ہو جائے، میں اس لیے اس سے محبت رکھتا ہوں. اور کسی سے اگر نفرت ہے، بغض ہے، تو ذاتی انتقام، ذاتی عداوت، ذاتی رنجش، ذاتی وجوہ یہ اس میں سے نکل جائیں، ختم ہو جائیں. گویا کہ تمہاری ذات ہی ختم ہو گئی. اب اس کے بعد صرف تم ہو اور اللہ ہے، تمہارا عمل ہے اور اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. حتیٰ کہ محبت اور نفرت دو جذبے ہیں جو غیر اختیاری ہیں، لیکن یہ آدمی ایمان کی سطح پر پہنچا ہے کہ یہ محبت اور نفرت بھی اس کی اللہ کے تابع ہو گئی، یعنی اتنا اللہ کے اپنے آپ کو اس نے سپرد کر دیا. اور پھر تیسری چیز فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو ذکر میں لگاؤ. لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تیری زبان ہر وقت تر و تازہ رہے. جیسے مچھلی کے لیے پانی اس کی خوشگواری اور تر و تازگی کا باعث ہے، تو انسان اور اس کی زبان کے لیے اللہ کی یاد پانی ہے. اس مچھلی کے لیے اللہ کی یاد پانی ہے. اگر ہر وقت ذکر میں رہے گی یہ زبان تو وہ بڑے مزے میں رہے گی، انسان بھی مزے میں رہے گا. اس لیے جہاں کوئی زبانی مصروفیت نہ ہو وہاں ذکر اللہ بہترین مشغلہ ہے، انسان کے وقت کا بہترین مصرف اللہ کی یاد ہے. حتیٰ کہ دکان پر بیٹھے ہوئے، دفتر میں کام کرتے ہوئے، گھر میں مستورات ہماری نیک مائیں بہنیں کام کرتے ہوئے زبان فارغ ہوتی ہے،
تو اس فارغ زبان کو اللہ کی یاد میں لگا دیں. ہانڈی بنا رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں یا صفائی کر رہی ہیں تو اس موقع پر بھی اللہ کی یاد چلتی رہے. اور ہم بھی اگر دکان پر بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں سواری پر، تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں. کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا تو ہزاروں کی تعداد میں ذکر کر لیا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، یہاں سے لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، قرآن پاک پورا ہو گیا. تو زبان تو اللہ نے ایسی چیز دی ہے کہ یہ ہر وقت مصروف نہیں رہتی. یہ تو صرف جب کہیں کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے تو مصروف ہے، ورنہ یہ فارغ رہتی ہے اور نیکیاں کمانے کا بہترین ذریعہ ہے. اور پھر اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ اس سے اگلا درجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ تم اب خیر خواہ بن جاؤ مسلمانوں کے، اور اتنے خیر خواہ بنو کہ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. جیسے تم اپنے لیے راحت پسند کرتے ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ دے، تمہیں کوئی اذیت نہ دے، کوئی بات کر کے آپ کا دل نہ دکھائے، تو ایسی ہی کیفیت دوسرے کے لیے بھی محسوس کرنے والے بن جاؤ. دوسرے کا درد، دوسرے کی تکلیف اور اذیت جو انسان محسوس کر لیتا ہے وہ پھر اس سے بھی اعلیٰ درجہ ایمان کا حاصل کر لیتا ہے. جیسے میں نہیں چاہتا کہ میرا پڑوسی برا ہو تو پڑوسی بھی نہیں چاہتا کہ میں برا ہوں. مجھے بھی اس چیز کا خیال رکھنا. میں نہیں چاہتا کہ راستے میں گزرتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف دے تو مجھے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میں کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بن جاؤں. میں نہیں چاہتا کہ کسی کا کلمہ میرا دل دکھائے تو مجھے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میری بات کسی کی دل آزاری کا، دل شکنی کا ذریعہ نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.